دوستو، عثمانی سلطنت کا سنہری دور سلطان سلیمان کا دور تھا جو 1520 سے 1566 تک رہا۔ سلیمان کی ایک وجہ شہرت قوانین کے اجراء کی وجہ سے ہے۔ نظام انصاف کو شفاف اور ایفیشینٹ بنایا گیا۔ ترکی میں انہیں سلیمان قانونی کہا جاتا ہے، جبکہ مغربی مورخین نے انہیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ لکھا ہے۔ ان 13 مارکوں میں سلطنت ہر طرف پھیلی۔ افریقہ کا شمال، جس میں الجزائر اور تیونس کے علاقے تھے، عرب میں یمن تک اور پھر مشرقی عرب تک، یورپ میں سرحدیں آسیا تک پہنچ گئی تھیں۔ تجارت سے ہونے والی اچھی آمدنی تھی، جس سے شاندار آرٹ، خطاطی اور تعمیرات کی گئیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ بلغراد، جہاں اس سے پہلے عثمانی قبضہ کرنے سے ناکام رہے تھے، 1521 میں فتح ہوا۔ ہنگری کے شہر قبضے میں آتے گئے۔ رہوڈز پر قبضے کے لیے 5 ماہ لگے۔ فوج کی قیادت سلطان نے خود کی۔ مملوک علاقوں کی فتوحات کا مطلب یہ تھا کہ عثمانی سلطنت کی رعایا میں عرب علاقے تھے۔ 1526 کو جو آج رومانیہ کا علاقہ ہے، ہنگری کے علاقے فتح ہو گئے۔ گجرات کے بہادر شاہ ظفر نے مغل بادشاہ ہمایوں سے شکست کھانے کے بعد پرتگالیوں کی مدد طلب کی تھی۔ پرتگالیوں نے ایک بار آ کر واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے سلیمان پر سے پرتگالیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ 72 جہازوں پر بیڑا جب تک گجرات پہنچا، بہادر شاہ کو پرتگالی قتل کر چکے تھے۔ مذاکرات کے بعد پرتگالیوں اور عثمانیوں میں معاملات طے ہو گئے اور ایک دوسرے سے نہ الجھنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس سفر کے دوران عثمانیوں نے اردن پر قبضہ کر لیا اور یمن ان کے ہاتھ آ گیا۔ ہنگری میں بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد 1532 میں شاہ فرڈیننڈ سے امن معاہدہ ہوا تو سلیمان نے مشرق میں صفویوں کی طرف توجہ کی۔ شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا نوجوان بیٹا حکمران بنا۔ 1534 میں بلغراد اس سے حاصل کر لیا گیا۔ بغداد 8ویں صدی سے لے کر منگولوں کے 1258 میں تاراج کیے جانے تک اسلامی خلافت کی گدی رہا تھا۔ یہ ایک اہم فتح تھی۔ یہاں پر سلطان سلیمان نے امام ابو حنیفہ اور پھر عبد القادر جیلانی کا شاندار مزار بنوایا۔ اسی مہم میں شیعہ اسلام کی اہم ترین علاقے نجف اور کربلا بھی عثمانیوں کے پاس آ گئے۔ شمالی افریقہ میں بحری مہمت استعمال ہوئی۔ خیر الدین برہوس، جو تاریخ میں باربروسا کے نام سے جانے جاتی ہے، بحریہ کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے حفظیوں کی اسلامی سلطنت کو تیونس میں فتح کیا اور پھر الجزائر پر قبضہ کیا، لیکن مراکش کے سادی، جو پہلے پرتگالیوں کو شکست دے چکے تھے، عثمانیوں کا حملہ بھی روکنے میں کامیاب رہے۔ بحیرہ روم پر عثمانیوں کی بالادستی رہی۔ اگلے برس میں سلیمان نے سلطنت مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ ہنگری کا بیشتر حصہ عثمانیوں کے پاس تھا۔ اس کو واپس لینے کے لیے فرڈیننڈ نے حملہ کیا تو ہماری شکست سے دوچار ہو گئے۔ صفویوں نے حملہ کیا تو انہیں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ عثمانی اگلی توسیع اس وقت ہوئی جب پیری رویس کو بحرین اور ہرمز کو پرتگالیوں سے چھیننے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ علاقے موتیوں کے لیے مشہور تھے۔ ہرمز پر کامیابی ہوئی، بحرین ہاتھ نہ آ سکا۔ اس ناکامی پر تاریخ کے ایک عظیم ملا پیری رویس کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن ہرمز سے آگے علاقے عثمانیوں کے ہاتھ آئے۔ لہٰذا صوبہ بنا، جس میں آج کا قطر اور مشرقی سعودی عرب شامل ہے۔ بحیرہ احمر کا طویل ساحل عثمانیوں کے پاس تھا۔ بحر ہند کا تجارتی راستہ اب ان کی نگرانی میں تھا۔ انڈونیشیا کے مغرب میں آچے صوبے کا تجارتی راستہ پرتگالیوں سے حاصل کیا گیا۔ اسلامی کیلنڈر میں جب 1000 ہجری آیا
तो रोमन कैलेंडर में सन 1556 था। ये वो वक्त था जब उस्मानियों में सुलेमान का दौर था, हिंदुस्तान में अकबर का, जबकि सफ़ियों में तहमस का दौर था। ये तीनों बड़ी सल्तनत का अरूज था। अगरचे तीनों का मजाज मुख्तलिफ था, लेकिन इन तीनों सल्तनत को बारूद की सल्तनत कहा जाता था। सुल्तान सुलेमान के दौर में दो किरदार नुमायां नजर आते हैं, एक उनकी बीवी हौरम सुल्तान और दूसरा बेटी महरमा सुल्तान। तामीरात करने, लंगर बनवाने और इंतज़ामी मामलात में फ़ैसलों में हौरम का किरदार रहा। मक्का, मदीना, यरूशलेम और उनके वहाँ पे लंगर चलते थे। महरमा सुल्तान का किरदार उनके जंगी फ़ैसलों के पीछे नज़र आता है। सुल्तान के आखिरी जंगी मुहिम 23 साल के अमन के बाद मगरब की तरफ हुई और ये भी महरमा सुल्तान के इसरार पर की गई थी। शाह फर्डिनेंड के इंतकाल के बाद उनके भाई चार्ल्स पंजम ने खराज की अदायगी बंद कर दी थी। उस मुहिम में मुहासरे के दौरान सुल्तान सुलेमान का इंतकाल हो गया। सुल्तान सुलेमान की वफ़ात के बाद उस्मानी सल्तनत की तोसी रुक गई। लेपांटो की जंग में यूरोपी ताकतों ने आपस में इत्तेहाद किया। वेनिस, पुर्तगाल, स्पेन और यूरोप ने उस्मानी सल्तनत को शिकस्त देकर उनकी पेशकदमी रोक दी। अगरचे कोई इलाका हासिल ना कर सके, तिजारती नेटवर्क बरकरार रहे, आमदनी अच्छी रही, आर्ट पैदा किया जाता रहा, बगावत या खाना जंगी का ख़तरा नहीं रहा। 250 साल तक बहरा रोम के गिर्द उसका कब्ज़ा मजबूत रहा। सुल्तान अहमद ने नीली मस्जिद बनवाई जो 1616 में मुकम्मल हुई। 18वीं सदी के वस्त में ऑस्ट्रिया और रूस शुमाली सरहद पर हमला आवर हुए, जबकि मशरकी सरहद फारस के निशाने पर थी। लेकिन उस्मानी सल्तनत दिफा में ज़्यादातर कामयाब रही। जिस चीज़ में उस्मानी पीछे रहते गए वो मुआशरती इस्लाहात और टेक्नोलॉजी थी। यूरोप के साथ उनका फ़र्क नुमायां होने लगा था। ये 19वीं सदी का आगाज़ था जब उसके नताइज सामने आने लगे थे। इससे एक बड़ी हज़ीमत नेपोलियन के हाथों होने वाली 1799 की शिकस्त भी थी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की तारीख अभी जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।